اب عائشہ کہتی ہیں حضور کی زندگی میں نے کوشش ہی نہیں کی میں سیدہ فاطمہ سے یہ پوچھوں کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے کان میں کیا باتیں کی تھیں جس پہ آپ روئیں اور ہنسی. پھر حضور کی وفات کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ جو میرا حق ہے تم پر، میں تمہاری ماں لگتی ہوں، اس حق کے سبب میں تم سے سوال کرتی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے تمہارے کان میں کیا بات کی تھی. پھر انہوں نے دونوں باتیں ریپیٹ کی. تو 2 دفعہ دورہ قرآن کیا. لہذا یہ جو ایک دجال عورت پیدا ہوئی تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش میں، جس نے کہا کہ یہ قرآن حکیم کی ترتیب جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے بلکہ یہ خود سے لوگوں نے صحابہ کرام نے اپنے اعتبار سے اس کو کیا مینج، نہیں، نبی علیہ السلام نے اس کی ترتیب اسی طریقے سے لکھوائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائی تھی. اور آپ علیہ السلام امی تھے. اچھا، امی کے لفظ کے اوپر بھی لوگوں میں نا ایک بڑا عجیب سا، بعض اسے گستاخی سمجھتے ہیں اور بعض دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. امی ہونا آپ علیہ السلام کا کوئی عیب نہیں ہے. امی آپ اس اعتبار سے بھی تھے کہ سورہ شورا میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر مکہ کو ام القرا کہا ہے، بستیوں کی ماں، کیونکہ سینٹرل آپ کی بعثت خاصہ عرب کے لوگوں کے لیے تھی. اس وجہ سے بھی آپ امی ہیں. اور اس اعتبار سے بھی امی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کسی کی شاگردگی نہیں کی، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کا عیب نہیں تھا، آپ کی خوبی تھی. ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خوبی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا شاعر ہونا ان کی خوبی نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے ان نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ان کے شان ہے. کیونکہ اگر آپ شعر کہنا سیکھے ہوئے ہوتے تو لوگ کہتے کہ یار اتنے عرصے سے پریکٹس کر ہی رہا تھا تو ایک ریفائنڈ کتاب اس نے لکھی دینی تھی کہ اس میں ملکوتی غنا، ایک ڈیوائن میوزک تو چلتا ہے، اگرچہ وہ برابر نہیں، آزاد نظم کا سٹائل ہے، لیکن بہرحال وہ ایک چیز تو ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو نبی علیہ السلام نے پوری زندگی نہ کسی فلاسفر کی شاگردگی کی نہ کسی شاعر کی. اسی لیے تو لوگ پھر حیران ہوئے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو آپ امی تھے اور یہ آپ کا عیب نہیں تھا، آپ کی خوبی تھی. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں کیٹاگوریکل اس حوالے سے مینشن کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ خوبی کیسے بن گئی. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ہے یہ 48، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کسی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے، یعنی آپ کی کمپیٹنسی نہیں کہ آپ پڑھ سکیں. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو یہ بات شک والوں کو شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. اب تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے، تو یہ آپ نے کیسے کتاب لی؟ یہ آپ نے نہیں لکھی، اللہ نے آپ کے دل پر نازل کی. بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو اللہ کی آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان کے سینوں میں جن کو اللہ نے علم دیا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات سے تو انکار نہیں کرتے مگر ظالم لوگ. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. اچھا، یہ آیت قرآن میں درجنوں دفعہ آتی ہے اور ایک بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہم تو بچپن سے اتنے حضور کے معجزے سن رہے ہیں اور قرآن میں بار بار کافر اعتراض ہی کر رہے ہیں کہ آپ کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. معجزات ہیں بخاری مسلم میں، ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر توڑنے والے حسی معجزات، لیکن قرآن حکیم میں جو وہ معجزات وہ ڈیمانڈ کرتے تھے نا، وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہیں جس میں میں نے 4 لیکچر دیے، مثلا نمبر 131 A B C D. 9 معجزات وہ مانگتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کے بتاؤ، اور صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے، اوپر سے ہمارے سامنے یوں کتاب لے کے نازل ہو، آپ یوں اشارہ کرو تو آپ کے لیے نہریں رواں ہو جائیں، باغات میں پھل اگنے شروع ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کے جواب میں کہا کہ تم کہہ دو میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. تو معجزہ نبی علیہ السلام کا جس پہ دعوی نبوت ہے نا، وہ ایک ہے، وہ یہ کتاب ہے.